السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام و مسائل کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج اس کا پہلا سبق ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ خرید و فروخت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے انسان کا رزق اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے، یہ سمجھنا پہلے بہتر ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہے، یا ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہے، یا ہماری جو قوت ہے اس کی وجہ سے ہے، یا ہم جو پڑھ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک شخص کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ رزقناکم، کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اپنے پاس سے نہیں آیا، ہم نے جو رزق دیا ہے۔ اس آیت میں بھی جو سورۃ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ خرچ کرو اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، تمہارے پاس نہیں تھا، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اس قابل بھی ہم نے بنایا کہ تم اس کی خرید و فروخت کرو، اور اس قابل بھی ہم نے بنایا کہ تم اس کی میں تجارت کرو، اس قابل ہم نے بنایا کہ تم اس بات کی سوچ سمجھ رکھو کہ اس کو کس طرح خریدنا ہے اور کس طرح فروخت کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، ہے تو انسان ہیں ہمارے طرح، چلتے پھرتے ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، لیکن ان کے اندر اس چیز کی سکلز نہیں ہے کہ خریدنا کس طرح ہے، فروخت کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ اسی شخص کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ٹیلنٹ دیتے ہیں یا اس چیز کی سکل دیتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی ہے۔ تو اس کے بعد آگے اب آ جاتا ہے خرید و فروخت کا معاملہ کہ وہ کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کے معاملے میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ خرید و فروخت کس چیز کی جا رہی ہے، کس طرح کی جا رہی ہے۔ کیونکہ بیوع میں جو بیع کی جمع ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، ناجائز بھی ہے، جائز بھی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین خرید و فروخت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرید و فروخت یہ ہے کہ وہ شخص ایک ایسا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی پاکیزہ چیز کی خرید و فروخت کرے۔ اب سوال پھر کیا گیا کہ ہاتھ کی کمائی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص لوہے کا کام کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی بناوٹ کرتا ہے، اس کو ٹیڑھا کرتا ہے، بے شک مشینری کا استعمال کرتا ہے لیکن اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح لکڑہارا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہے اس بات کا، اس کو علم ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میری محنت کی کمائی ہے اور میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے پاکیزہ چیز جو ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے، اور دوسری پاکیزہ چیز پاکیزہ خرید و فروخت کی کمائی ہے۔ اب پاکیزہ فروخت سے کیا مراد ہے کہ خرید و فروخت کسی بھی قسم کی چیز کی اجازت ہے، لیکن وہ چیز کی خرید و فروخت کی جائے جو حلال ہے۔ شراب بھی بنائی جاتی ہے، اس میں بھی محنت لگتی ہے،
لیکن وہ حرام ہے، اس کا بنانا بھی حرام، اس کا خرید و فروخت بھی حرام، اس کے متعلق کام کیا جائے، جو کام کر رہے ہیں اس کی وہ معاوضہ لے رہے ہیں، وہ بھی حرام۔ تو چیز دیکھی جائے گی کہ کس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو اور اسی بات کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نشست میں بیان کیا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں خرید و فروخت میں یا بیع میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس کی جو پاکیزہ چیزوں میں آتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔